تو اب انگلستان کی، برٹش کی اس گوری لومڑی نے وہ پتا پھینکنا شروع کیا جو پتا یہ ہر زمانے کے اندر پھینکتے ہیں، یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اب انہوں نے اس دیش کے ہندو مسلمانوں کے اتحاد کے اندر، یونٹی کے اندر چھید لگانا شروع کیا انگریز نے، اور اس ملک کے اندر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو انگریزوں نے اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اس کے لیے اس نے بہت سارے بیج بوئے، اس دیش کی جنتا کے درمیان میں دلوں میں نفرتوں کو پیدا کرنے کا بہت سا بیج انگریزوں نے ڈالا۔ ان بیج کے اندر سب سے پہلا بیج، انگریزوں نے کچھ دلال مولویوں کو خریدا، کیونکہ انگریزوں کے خلاف جنگ میں سب سے آگے مولوی تھے، علماء تھے، مسلمان تھے، اسلامک اسکالر تھے۔ تو انگریزوں نے سب سے پہلے انہی میں سے کچھ دلالوں کو خریدا۔ مولوی بھی بکتے، مسلمان بھی بکتے۔ کم عاقل عاقل اعیت مذاہبہ وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا هذا الذي ترك الاوهام حائرة وصير عالما نحريرا زنديقا۔ عربی کا ایک شعر ہے، یہ جو پیٹ ہے نا، پیٹ، یہ ہر انسان کا سب سے بڑا خدا ہوتا ہے جس کی دن میں 3-4 ٹائم پوجا کی جاتی ہے۔ عربی شاعر کہتا ہے کہ یہ پیٹ کا مسئلہ ایسا سنگین مسئلہ ہے کہ اچھے علماء بھی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اس خدا کے چکر میں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، انگریزوں نے دیش کے لوگوں میں دشمنی پیدا کرانے کے لیے، آپس میں ان کو لڑوانے کے لیے دلالوں کو خریدا۔ آج بھی ہے ویسے بہت سارے دلال، سرکاری مولویاں۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا آپ کو کہ انگریز کے زمانے کے ہندوستان اور 2020 کے ہندوستان کو کمپائر کرو ان باتوں کو سنتے ہوئے۔ چنانچہ انگریز نے ایسے دلال مولویوں کو خریدا اور خرید کر اپنی مرضی کا فتویٰ ان مولویوں سے دلوایا۔ فتویٰ کیا تھا؟ جب آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے بینر تلے ہندو اور مسلمان ایک ہو کر انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے سنگھرش کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، اب ان دلال مولویوں نے انگریزوں کے پیسے کھا کر فتویٰ دیا کہ مسلمانوں کا ایسی پارٹی میں شامل رہنا جائز نہیں ہے جس پارٹی کے اندر نان مسلم میجورٹی میں ہو۔ اب مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہو گئے کہ کانگریس پارٹی کی ممبرشپ لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے۔ تو اس زمانے کے اندر دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر نکلنے والا سب سے پہلا اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے اس مدرسے کے شاگرد، جسے آج دنیا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کہتی ہے، جن کے بارے میں انگریز کہتے تھے کہ محمود الحسن کے دل کے اندر برٹش گورنمنٹ کے بارے میں دشمنی اس درجے بھری ہوئی ہے کہ اگر اس کی لاش کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس آگ کے اندر سے بھی انگریز کی دشمنی کی بو آئے گی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ مسلمانوں کا کانگریس پارٹی میں باقی رہنا بالکل جائز ہے۔ مسلمان اپنی مذہب پر آزادی کے ساتھ اور ہندو اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ اس پارٹی آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے اندر باقی رہیں گے اور انگریز کے خلاف جنگ کریں گے۔ ان دلال مولویوں کے فتوے کے خلاف ہمارے حضرت شیخ الہند نے سب سے پہلے آل انڈیا کانگریس پارٹی کی ممبرشپ لینے کے لیے مسلمانوں کو آپ نے اپیل کی، جس کے نتیجے میں بڑے بڑے لیڈر کانگریس پارٹی کے ممبر بنے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کانگریس پارٹی کے ممبر بنے۔ انگریزوں کی یہ چال ناکام ہو گئی تو اس کے بعد انگریزوں نے دوسری چال چلی۔ یہ چال تو ناکام ہو گئی کہ مسلمانوں کو کانگریس سے دور کر دو، ہندوؤں کو الگ کر دو، مسلمانوں کو الگ کر دو، ناکام ہو گئے۔ حضرت شیخ الہند کے فتوے کے بعد تو انگریز نے دوسرا پتا پھینکا۔ وہ پتا کیا تھا؟ اس زمانے میں سرکاری لینگویج فارسی ہوا کرتی تھی، فارسی۔
جو آج ایران کی سرکاری لینگویج ہے، اس زمانے میں یہ سرکاری لینگویج ہوتی تھی، سارے لوگ اسی لینگویج میں بات کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اردو بھی اس دیش کی سیکنڈ لینگویج تھی، اور بہت سارے ہندو بھائی بھی تھے تو ہندی بھی اس ملک کی بڑی لینگویج میں شمار ہوتی تھی۔ تو انگریزوں نے اب لینگویج کو لا کر ہندو مسلمانوں کو ڈیوائڈ کرنے کا پلان کیا۔ چنانچہ اس نے کیا کیا، انگریز نے یو پی کا ایک لیفٹیننٹ گورنر تھا، سر اینٹونی اس کا نام تھا، اس نے 90 کے اندر، یعنی آج سے 120 سال پہلے 90 کے اندر اس نے اپنی گورنمنٹ کا ایک سرکولر جاری کیا، اور وہ یہ تھا کہ کورٹ کچہریوں کے اندر اور گورنمنٹ کی ساری آفیسز کے اندر وہی پٹیشن لی جائے گی، وہی درخواست قبول کی جائے گی جو درخواست ہندی لینگویج کے اندر ہو، نو اردو لینگویج، نو فارسی لینگویج۔ اب جیسا ہی سر اینٹونی لیفٹیننٹ گورنر آف یو پی کا یہ سرکولر جاری ہوا تو اب کیا تھا، ہندو اور مسلمان بڑھ گئے۔ ہندوؤں نے شکرانے کے جلسے کیے اور مسلمانوں نے شکوے کے جلسے کیے، حالانکہ پرتل کسی کو نہیں پڑا۔ آج ہندی بھی زندہ ہے، اردو بھی زندہ ہے، انگریز مر گیا، لیکن ہوا کیا، اس کے نتیجے کے اندر ہندو اور مسلمان بڑھ گئے، ان دونوں کے درمیان میں اختلافات آ گئے، اور انگریزوں نے اس گرم تبے کے اوپر ایسی روٹی سیکی کہ جس کے اندر ہندو اور مسلمانوں کو لڑانے کا سکسیس گیم لڑا انگریزوں نے۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ 2020 کی نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے، NEP، آپ کی موجودہ یونین کیبنٹ نے اس کو منظور کیا، نیو ایجوکیشن پالیسی۔ اس نیو ایجوکیشن پالیسی کے اندر یہی چیزیں ہیں کہ اسکولوں کے اندر صرف مادری زبان یعنی ہندی پڑھائی جائے گی، اردو نہیں پڑھائی جائے گی، اور ہندی کے علاوہ کوئی زبان نہیں پڑھائی جائے گی، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے 2020 کے اس NEP کو، نیو ایجوکیشن پالیسی کو آپ آج سے 120 سال پہلے کے سر اینٹونی کے اس سرکولر سے جڑا لیجئے اور اطمینان کر لیجئے کہ انشاءاللہ آئندہ 150 سال کے بعد نہ ہندی ختم ہوگی اس دیش سے، نہ اردو ختم ہوگی، مگر ہندی اور اردو کے نام پر ہندو اور مسلمانوں کو الگ کرنے والے ضرور ختم ہو جائیں گے۔ تیسری چیز، انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کو آپس میں لڑانے کے لیے تیسرا پتا پھینکا۔ وہ کیا پتا تھا؟ اس دیش میں مسلمان مائنورٹی میں تھے اور ہندو میجورٹی میں تھے، لیکن اس کے باوجود، مائنورٹی میں ہونے کے باوجود، مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی تھی، اور کوئی ہندو خطرے میں نہیں تھا، نہ ہندو خطرے میں تھا، نہ ہندوازم خطرے میں تھا۔ انگریزوں نے اب ہندوؤں کی میجارٹی سے مسلم مائنورٹی کو ڈرانا شروع کیا، ڈر کی سیاست، مسلمانوں کے دلوں میں ہیبت پیدا کرانا شروع کیا۔ ارے دیکھو، ہندو میجورٹی میں ہے، تم مسلمان مائنورٹی میں ہوئے، حالانکہ اس وقت تک دونوں بھائی بھائی بن کر رہتے تھے۔ تبھی سے یہ مشہور ہے گنگا جمنی تہذیب کا جملہ۔ مگر انگریز نے کیا کیا؟ ہندو میجورٹی سے مسلم مائنورٹی کو ڈرانا شروع کیا، مسلمانوں کے دلوں میں ڈر کی سیاست کو پیدا کرنا شروع کیا۔ وہ سیاست ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی چل رہی ہے۔ آج سے 40-45 سال پہلے بھی اندرا کے زمانے میں وہ سیاست تھی، کانگریس کے زمانے میں۔ لہذا برتھ کنٹرول کے نام سے ہندوؤں کو ڈرایا گیا کہ مسلمان اگر ایسے ہی بچے پیدا کریں گے تو تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ ارے میرے ہندو بھائیوں، جب 800 سال تک ہماری حکومت تھی تب بھی تم ختم نہیں ہوئے تھے، اب کیوں ختم ہو گئے تم؟ اور آج اندرا کے 45 سال کے بعد موب لنچنگ کے ذریعے سے مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم مسلمان ہیں، مائنورٹی میں ہے تم، اور یہ ہندو میجورٹی میں ہے، لہذا تم ڈر کے رہو۔ یہی ڈرانے کے لیے CAA لایا گیا، یہی ڈرانے کے لیے NRC کا گندا کھیل کھیلا جانے لگا۔
انگریزوں سے پہلے، انگریزوں کے زمانے میں بھی یہی ہوا تھا، ڈر کی پالیسی، مسلمانوں کے دلوں کے اندر ڈر پیدا کیا جائے۔ چنانچہ جب یہ ڈر کی پالیسی کھیلی جانے لگی تو چند دلال مسلمان کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر مسلمانوں سے یہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ ہندوؤں سے اب تمہیں کون بچائے گا؟ انگریز بچائیں گے، لہذا تم انگریز کو سپورٹ کرو۔ آج بھی آر ایس ایس کی راشٹریہ مسلم منچ کے ذریعے سے وہی ڈر کی پالیسی کھیلی جا رہی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں نیا جال لایا پرانا شکاری، جال وہی ہے، وہ زمانے میں بھی آپ کو ڈرایا گیا، یہ زمانے میں بھی آپ کو ڈرایا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھو کہ نہ اس ملک سے ہندو ختم ہوگا نہ مسلمان ختم ہوگا، بس ان کی گندی سیاست میں تمہاری آپسی بھائی چارگی اور تمہاری آپس کی محبتیں نہیں ختم ہونی چاہیے۔ یہ تیسرا پتا تھا انگریزوں کا پھینکا ہوا۔ چوتھا پتا انگریزوں نے کیا پھینکا؟ جب اس کے اندر انگریز ناکام ہو گئے، ہندو اور مسلمانوں کو بانٹنے میں، الگ الگ کرنے میں، لڑانے میں ناکام ہو گئے، تو بہت بڑا پتا آ گیا۔ چوتھا پتا انہوں نے پھینکا، اور وہ کیسا؟ وہ ایک ہی سال میں، ایک ہی مہینے میں اور ایک ہی ہفتے میں وہ پتا پھینکا گیا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، 1906 کا مہینہ، 1906 کا، یعنی ٹھیک آج سے 114 سال پہلے کا پتا۔ مسلمانوں کی الگ پولیٹیکل پارٹی، ہندوؤں کی الگ پولیٹیکل پارٹی، مسلمانوں کی الگ پولیٹیکل پارٹی کا اناؤنسمنٹ ہوا چند دلال مسلمانوں کو خرید کر مسلم لیگ کے نام سے، اور ہندوؤں کی الگ چند بکنے والے دلال ہندوؤں کو خرید کر ہندو مہاسبھا کے نام سے، اور یہ پارٹیوں کو لا کر یہ بتایا گیا کہ مسلمان مسلم لیگ میں چلے جائے، ہندو ہندو مہاسبھا میں چلے جائے۔ مسلم لیگ آج بھی زندہ ہے اور ہندو مہاسبھا کا نیو نام بی جے پی، اور یہ 114 سال پرانی راجنیتی ہے ہندو مسلمانوں کو لڑانے کی۔ لیکن کیا ہوا؟ مسلمان علماء کے ساتھ میں تھے، مسلمان جمیعت العلماء کے ساتھ میں تھے، اور علماء کانگریس کے ساتھ میں تھے، اسی لیے یہ پتا بھی نہیں چل سکا۔ جب یہ پتا نہیں چل سکا 1906 کے اندر، تو 1947 کے اندر جب دیش آزاد ہو گیا تو یہی دلال مسلمانوں کی جماعت مسلم لیگ کو انہوں نے سامنے رکھ کر ملک کا پارٹیشن کر دیا، دیش کا بٹوارا کر دیا۔ لیکن جب بھی مسلمان کانگریس کے ساتھ میں رہے اور جمیعت العلماء کانگریس کے ساتھ میں رہی اور برابر یہ بولتے رہے کہ دیش کا بٹوارا نہیں ہونا چاہیے۔ آج اگر ہمارا دیش الگ نہیں ہوتا، پاکستان نہیں بنتا، بنگلہ دیش نہیں بنتا، تو آج پوری دنیا میں رشیا، جاپان، چائنا، فرانس، برٹش، جرمنی اور امریکہ پیچھے ہوتے اور ہندوستان وشو گرو ہوتا، پوری دنیا کا ہندوستان سپر پاور ہوتا۔ ہماری طاقت کو ایسا توڑا گیا، یہ برٹش کے گوری لومڑی کی جانب ہے۔ اور اس زمانے کے اندر الیکشن نہیں ہوتا تھا، الیکٹڈ ہوا کرتے تھے، الگ الگ ایریا سے لوگ اور لیڈر الیکٹڈ ہوتے تھے۔ انگریزوں نے 5واں پتا کیا کھیلا، اس کو بھی بدل دیا۔ انگریزوں نے یہ الیکٹڈ ہونے کی پالیسی کو ختم کر دیا اور نیو الیکشن پالیسی کو انگریز لائے، اور لا کر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ مسلم ایریاز سے صرف مسلمان لیڈر کھڑے گا، مسلم لیگ کے بینر تلے، پرچم تلے، مسلم لیگ کی ٹکٹ پر، اور ہندو ایریاز سے ہندو کھڑے ہوں گے ہندو مہاسبھا کی ٹکٹ پر۔ جب اس کے اوپر بھی انگریز ناکام ہو گئے تو 6واں پتا انگریزوں نے پھینکا، اور وہ پتا کیا تھا؟ بنگال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک ہندو کے ذریعے سے گستاخی کروائی گئی، اور یو پی کے کانپور کے اندر مسجد کی بے حرمتی کروائی گئی، اور وہیں پر بابری مسجد کا ایشو، رام مندر کا ایشو وہیں پر چھیڑا گیا، رام جنم بھومی کا نام۔ یہ کچھ ایسے مدعے تھے جو مدعے مسلمانوں اور ہندوؤں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، ان کو توڑنے کے لیے، اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کو اپناتے ہوئے اور اپنی گورنمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے انگریزوں نے یہ سارے چال چلے تھے اور یہ سارے پتے کھیلے تھے انہوں نے۔ لیکن علماء آگے تھے، جمیعت العلماء آگے تھی،
آل انڈیا کانگریس کمیٹی آگے تھی، اور ہندو اور مسلمان اور ہر مذہب کے بڑے بڑے لیڈروں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، یہاں تک کہ 7 لاکھ ہندوستانیوں نے اپنے جان کے نذرانے قربان کیے، جس کے اندر 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، 55,000 سے زیادہ علماء کرام شہید ہوئے. اور ہمارے جو لیڈر تھے، ہندو لیڈر، مسلمان لیڈر، یہ اپنی زندگی کے سال ہا سال انہوں نے جیلوں کے اندر کاٹے، تب جا کر 1947 کے اندر ہمارا یہ ملک آزاد ہوا. اس کے لیے کیوٹ انڈیا موومنٹ چلا، ہندوستان چھوڑ دو تحریک ترک موالات، نان کو آپشن موومنٹ چلا، تحریک نمک سازی چلی، ستیہ گرہ چلی، بہت ساری تحریکیں چلی. بھگت سنگھ جیسے لوگوں نے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے. منگل پانڈے جیسے شہیدوں نے دیش کے لیے یہ نعرہ لگایا تو بھگت سنگھ نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور 22 سال کی عمر کے اندر شہید ہو گئے، پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا دیے گئے. لاکھوں کی تعداد کے اندر کیا ہندو کیا مسلمان لوگوں نے قربانیاں دی، تب جا کر ہمارا یہ ملک بھارت دیش ہندوستان 1947 14 اگست کی رات کے اندر ہمارا یہ ملک آزاد ہوا. اور 15 اگست کو ہم اپنا انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں، یوم آزادی مناتے ہیں. کل انشاءاللہ ہفتے کے دن 15 اگست ہے، اسی خوشی کے ساتھ یہ ہمارا یوم آزادی منایا جائے گا. لیکن آج انگریز مر چکا، انگریزوں کی پالیسیاں نہیں مری، اور انگریزوں کی گندی راجنیتی کرنے والے آج بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں. آج بھی ہندو اور مسلمانوں کو لڑانے کی پالیسی کامیابی کے ساتھ جاری ہے. لیکن اس دیش کے ہندو اور مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ تاریخ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے، یہ پرانی تاریخ ہے، یہ پرانا سبق ہے. تمہاری اپنی ذمہ داری ہے کہ تم آپس میں اس بات کا عہد کریں گے کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے. صدیوں سے، کئی 100 سال سے ہم یہاں پر ہندو مسلمان بھائی بھائی بن کر اپنے اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر کر جی رہے تھے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جیئیں گے ہم. کل جب آپ ترنگا لہراؤ گے، دیش کی آزادی کے 74 سال آپ مناؤ گے، تو آپ کو اس بات کا عزم کرنا پڑے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ابھی سینٹرل گورنمنٹ نے یہ جو NEP لایا ہے، نیا بل، نیو ایجوکیشن پالیسی، جس کے ذریعے سے دوبارہ ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی چال ہے. نہ صرف یہ کہ ہندو مسلمانوں کو لڑانے کی چال ہے، مسلمانوں کان کھول کر سنو، تمہاری آئندہ آنے والی نسل کو غلام بنانے کی چال ہے. اس کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ اسکولوں کے اندر قرآن نہیں پڑھایا جائے گا، بائبل نہیں پڑھائی جائے گی، گرو گرنتھ صاحب نہیں پڑھایا جائے گا، لیکن وہاں پر بھگوت گیتا پڑھایا جائے گا. وہاں کوئی حمد کے ترانے نہیں پڑھائے جائیں گے، وہاں سوریہ نمسکار کروایا جائے گا، وہاں سرسوتی کی وندنا کروایا جائے گا. اور یہ جو چال، یہ جو بل لایا گیا ہے، اس دیش کے 75 کروڑ ہندوؤں کے لیے، ظاہر بات ہے کہ یہ بل 75 کروڑ ہندوؤں کے لیے نہیں ہے، 138 کروڑ کے پاپولیشن میں جو اور تقریباً 60 کروڑ کے لگ بھگ جو پاپولیشن ہے، جس میں مسلمان ہے، بدھ ہے، جین ہے، پارسی ہے، سکھ ہے، کرسچن ہے، پھر دوبارہ ان لوگوں کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے لایا گیا ہے. اسی لیے تمہیں ایسے اسکولوں کا بائیکاٹ کرنا ہے تمہیں، اور ایسے اسکولوں اور ایسی نیو ایجوکیشن پالیسی کو لات مارنی ہے جس کے اندر پڑھ کر تمہارے بندے خدا کے اور اسلام، تمہارے بچے خدا کے اور اسلام کے نہیں بنیں گے، کسی اور کے بنیں گے. پہلے سے زیادہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے ہماری، اور پہلے سے زیادہ ہم اپنی بڑوں کی قربانیوں کو پڑھ کر اس پر عمل کر کر دوبارہ اس کے لیے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنے کا موقع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک کی ہندو مسلم گنگا جمنی تہذیب کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رکھوالا بن جائے، اور باطل کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے برٹش کی گوری لومڑیوں کو لوہے کے چنے چبوانے پر مجبور کروایا، اس ملک کے کالے ناگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی مجبور کروائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.